اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کافی میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور علماء بھی اس بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ اس عبادت کو صرف نماز تک محدود نہ کریں، صرف تشہد تک نہ کریں، مجلس محافل تک نہیں، بلکہ جو بندہ سفر کر رہا ہے، سفر میں بھی آتے جاتے ہوئے جو بھی کام کر رہا ہے، اس عمل کو اپنی زبان پر لائیں، اور اس کے اثرات ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ یہیں سے اندازہ کریں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی آخر، تو وہاں جا کر دیکھا تو ایک فرشتہ ہے کہ جس فرشتے کے کئی ہزار ہاتھ ہیں، اور اس کے کئی ہزار چہرے ہیں، اس میں زبانیں ہیں کئی ہزار، اور جو ہاتھ ہیں کئی ہزار ہاتھ ہیں، اور اس ہر ہاتھ میں ہزار ہزار انگلیاں ہیں۔ بہت قد و قامت والا فرشتہ یہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ فرشتہ کون ہے، اس کا فریضہ کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ہی اس سے معلوم کر لیں۔ نبی اکرم جانتے تھے، لیکن اس بات کی اہمیت ہم تک پہنچانے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے، نبی اکرم اس فرشتے کے پاس گئے اور پوچھا کہ اے فرشتے اللہ کی مخلوق، تیرا فریضہ کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا قوت ہے کہ اگر میں چاہوں تو آسمان سے جتنے بارش ہوتی ہے اس کا ایک ایک قطرہ اگر میں شمار کرنا چاہوں تو میں شمار کر سکتا ہوں۔ اچھا، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ اتنا نہیں، بلکہ آسمان سے بارش کے علاوہ اس کائنات میں، اس زمین پر جتنے ذرات ہیں، فرمایا اس کا ریتوں کا ایک ایک تنکا میں اگر شمار کرنا چاہوں، ریت کا ایک ایک ذرہ، تو میں وہ شمار کر سکتا ہوں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم، اللہ نے مجھے اتنا طاقت دی ہے کہ اگر میں چاہوں تو سمندر کو جو پانی ہے اس کا میں ناپ تول کر سکتا ہوں، میں پتہ کر سکتا ہوں کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے کہ ایک دم چپ ہو گیا۔ نبی اکرم نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا میں ثواب شمار نہیں کر سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس فرشتے نے بتایا کہ یا رسول اللہ جب آپ کی امت کسی اجتماع، کسی محفل، کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ پر اور آپ کی آل پر جب صلوات بھیجتے ہیں تو اس کا میں ثواب شمار نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کتنا بڑی عبادت۔ ایک اور روایت، اس کو بھی کافی کی روایت ہے کہ جب ایک مرتبہ بندہ صلوات پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو خداوند عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے، 1000 فرشتے کی صف لگتی ہے، اور وہ 1000 فرشتہ اللہ حکم دیتا ہے کہ ہر فرشتہ 1000 دفعہ اس بندے پر صلوات بھیجو، اس بندے پر، تاکہ میری رحمت نازل ہو۔ آپ اندازہ کریں